بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال یہ ہے کہ پورے جسم کے اندر کہاں کہاں کے بال کاٹے اور اکھاڑے جا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے بھائی نے معلوم کیا کہ بھوں کے بال اگر بڑے ہو جائیں تو کیا ان کو ہم کاٹ سکتے ہیں، کیا ان کی ہم سیٹنگ کر سکتے ہیں یا ان کو ترشوا سکتے ہیں۔ مان لیجیے چہرے کے بال کٹوا سکتے ہیں یا نہیں، چہرے پہ بھی بال آ جائیں تو، یا پھر سینے کے اوپر بھی بہت ساری جگہ، مطلب سینے پر بہت سارے بال ہو جاتے ہیں بڑے بڑے، کیا ان کو ہم صاف کر سکتے ہیں یا کینچی سے کاٹ سکتے ہیں یا نہیں۔ اور بہت سارے لوگوں کے کمر پر بھی جو ہے، مونڈوں پر، کمر پر بال ہو جاتے ہیں بڑے بڑے، کیا ان کو بھی مڑا سکتے ہیں یا نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو آج انشاءاللہ میں اس کا پورا خلاصہ کروں گا، اور آپ کے ذہن میں کوئی بھی اگر سوال ہوگا یا کوئی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہوگا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا بھی جواب آپ مل جائے گا۔ پورے جسم کے اندر کہاں کہاں بال ہوتے ہیں سب کی میں آج بات کروں گا۔ تو دیکھیے، بھوں کے بال اور سینے کے بال اور پیٹھ کے بالوں کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا، اس سے پہلے کچھ اور باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ ناف کے نیچے کے بال دور کرنا یہ سنت ہے۔ ہر ہفتے میں نہانا، بدن کو صاف کرنا اور ناف کے نیچے کے بال دور کرنا یہ مستحب ہے۔ اور کس دن کیا جائے، کون سا دن بہتر رہتا ہے، تو جو شریعت کے اندر ہے وہ جمعے کا دن ہے، کہ جمعے کے دن یہ سارے کام کرنا جو ہے یہ مستحب ہے۔ اور 15ویں دن، یعنی 15 دن جب ہو جائیں، 15 روز جب ہو جائیں تو تب بھی کرنا یہ جائز ہے۔ اب اس کی ایک آخری مدت دی ہے 40 دن، ناف کے نیچے کے بال صاف کرنا۔ اگر 40 دن سے زیادہ اگر ہو جائیں تو 40 دن سے زیادہ گزار دینا، سمجھے، یہ مکروہ ہے اور ممنوع ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ناف کے نیچے کے بال، اب یہ سوال ہوتا ہے کہ ناف کے نیچے کے بال ہم کائی سے صاف کریں، جیسے کہ صابن وغیرہ بھی چل رہا ہے، کریم بھی چل رہی ہے، اور جو ہے مطلب اس طرح سے بھی، بلیڈ سے بھی صاف کیے جاتے ہیں۔ تو مردوں کو کس چیز سے کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے، اس میں مرد اور عورت کا کوئی میٹر نہیں ہے۔ اس میں جو ہے اگر مرد چاہے تو کریم کا بھی استعمال کر سکتا ہے، اور چاہے تو صابن کا بھی اور اس طرح کا بھی استعمال کر سکتا ہے، یہ سب چیزیں جائز ہیں۔ اسی طریقے سے عورت بھی، ٹھیک۔ تو ناف کے نیچے کے بال جو ہے 40 دن سے زیادہ رکھنا یہ ممنوع ہے اور مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ ہڑتال، چونا، یا اس زمانے میں مطلب بال اڑانے کا صابن وغیرہ چل رہا ہے، اس سے بھی دور کرنا یہ جائز ہے۔ عورت کو یہ بال اکھیڑ ڈالنا سنت ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب اگلا مسئلہ ناک کے بارے میں، کہ ناک کے بال اکھاڑنا چاہیے یا نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو دیکھیے، ناک کے بالوں کے تعلق سے جو شریعت کے اندر لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ناک کے بال نہ اکھاڑے، کہ اس سے مرض عاقلہ پیدا ہونے کا ڈر ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب اسی طریقے سے ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جنابت کی حالت میں، مان لیجیے جب آپ نے اگر بیوی سے ہم بستری کی، یا آپ جو ہے محتلم ہو گئے، یعنی آپ کو احتلام وغیرہ ہو گیا، نائٹ فیل ہو گیا، آپ ناپاک ہو گئے، پھر ابھی تک آپ نے غسل نہیں کیا، تو کیا ایسی صورت میں آپ بال کٹوا سکتے ہیں یا نہیں، یا آپ ناخن وغیرہ کاٹ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو دیکھیے الحمدللہ، تو دیکھیے، جنابت کی حالت میں نہ بال مڈائے اور نہ ناخن ترشوائے، یہ مکروہ ہے۔ سمجھے؟ یہ مکروہ ہے۔ اب یہاں پر جو مسئلہ میں نے آپ کے سامنے پہلے مطلب ابھی بات رکھی تھی، جو سوال کیا تھا کہ بھوں کے بال، سینے کے بال، پیٹھ کے بال جو ہے صاف کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، تو وہ مسئلہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو دیکھیے، بھوں کے بال اگر بڑے ہو گئے تو ان کو ترشوا سکتے ہیں، اگر بڑے ہو گئے ہیں تب۔ اسی طریقے سے چہرے کے بال بھی جو ہے آپ دور کر سکتے ہیں، جس کو خط بنوانا بھی کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب داڑھی ہوتی ہے جن لوگوں کے، تو وہ اپنے گالوں کے برابر سے گول دائرہ سا بنا لیتے ہیں، ہے نا، تو اس کو خط بنوانا کہتے ہیں۔ تو مطلب چہرے کے بال بھی صاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں داڑھی کے بال نہ آ جائیں، خط بنوا سکتے ہیں۔ اب بات آتی ہے کہ سینے کے بال ہم صاف کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو دیکھیے، سینے اور پیٹھ کے بال منڈانا یا ان کو کتروانا یا مطلب ان کو صاف کرنا یہ اچھا نہیں ہے، شریعت نے اس کو منع کیا ہے،
کہ سینے کے بال، پیٹھ کے بال اور جو ہے یہ بالکل جو ہے صاف نہ کیے جائیں، ان کو مونڈا نہ جائے، ان کو ترشوایا نہ جائے، یہ اچھا نہیں ہے۔ ہاتھ، پاؤں، پیٹھ پر سے بال دور کر سکتے ہیں۔ مان لیجیے آپ کے ہاتھوں کی پشت پر بال ہو گئے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو آپ ان کو بھی دور کر سکتے ہیں، ہے نا۔ پیٹ پر آپ کے بال ہو گئے ہیں، سمجھے، تو پیٹ یعنی پیٹ کے بال جو ہیں اگر ہو گئے ہیں تو ان کو بھی آپ جو ہے صاف کر سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں ضروری تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ساری بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ بھی کر سکتا ہے، انشاءاللہ اس کی باتوں کا جواب ضرور دیا جائے گا۔